بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الامر بالاکل من جانب القصعہ والنہی عن الاکل من وسطها فیہ قولہ صلی اللہ علیہ وسلم وکل مما یلیک متفق علیہ کما سبق۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البرکۃ تنزل وسط الطعام فکلوا من حافتیہ ولا تأکلوا من وسطہ، رواہ ابو داود والترمذی وقال حدیث حسن صحیح۔ توجہ فرمائیں، امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے، فرمایا کہ کھانے کو پلیٹ یا جس کاسے میں آپ کھا رہے ہیں اس کے کنارے سے کھانے کے بارے میں درمیان سے منع کے بیان میں تو روایت لے کر آئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے میں برکت اس کے درمیان میں نازل ہوتی ہے، کھانے کے جو پلیٹ ہوتی ہے نا اس کے درمیان میں برکت اللہ نازل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم کھانے پلیٹ کے کناروں میں سے کھانا کھاؤ اور اس کے درمیان میں سے نہ کھاؤ، ٹھیک ہے جی۔ روایت واضح ہے، کھانا کھانے کا اللہ کے پاک پیغمبر نے طریقہ بتایا ہے اور برکت کا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کھانے میں برکت نازل فرماتا ہے تو پلیٹ کے درمیان میں نازل ہوتی ہے۔ پوری پلیٹ میں ہاتھ نہیں گھومنا چاہیے بلکہ اپنے سامنے سے اور سائڈ سے کھانا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس میں بے احتیاطی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اتنی چھوٹی چھوٹی باریک باریک بات سمجھائی ہے، بالکل اتنی سی بات ہوتی ہے، مطلب ادب آداب میں سے یہاں تک بھی بتایا ہوا ہے کہ ایک جوتا پہن کے نہ چلو، یہاں تک بھی بتایا ہوا ہے کہ آدھے دھوپ میں آدھے چھاؤں میں نہ ہو تم لوگ۔ اللہ کے نبی نے ہر بات فرمائی ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیالہ تھا اور اس کا نام تھا غرا۔ غرا کا معنی ہوتا ہے چمکدار، چمکنے والا۔ فرمایا کہ اس کو 4 بندے مل کر اٹھاتے تھے۔ کاسا اتنا بڑا تھا، پیالہ اتنا بڑا تھا کہ کتنے بندے مل کر اٹھاتے تھے؟ 4 بندے۔ اور ویسے یہ جو قصع کہا جاتا ہے نا، یہ اتنے پیالے کو یا اتنی بڑی اس کو کہا جاتا ہے پرات کو کہ جس میں 10 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا سکیں، کم از کم اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جب نبی علیہ السلام صبح روشنی ہو جاتی، سورج نکل جاتا، تو پھر اس کے بعد آپ چاشت کی نماز پڑھتے۔ چاشت کی نماز پڑھنے کے بعد فرمایا کہ اللہ کے پاک پیغمبر اس پیالے کو منگواتے جس کے اندر سرید بناتے۔ سرید کہا جاتا ہے اس کھانے کو جو شوربے کے اندر روٹیاں ڈال کے نا چوری جو کی جاتی ہے شوربے میں، گوشت کے شوربے میں، اس کو سرید کہا جاتا ہے۔ اور اس کو حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام کھانوں کا سردار ہے، یہ ہضم کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، ویسے بھی بڑا اچھا ہے کہ اگر ہو گوشت کا شوربہ اور اس کے اندر روٹیاں بھگو کر سرید بنا کر کھا لی جائے۔ تو بہرحال فرمایا کہ اس کو اللہ کے پاک پیغمبر منگواتے اور فرمایا کہ ہم سارے نا جو صحابہ موجود ہوتے اس کے گرد جمع ہو جاتے اور اس میں سے کھاتے۔ تو جب بہت رش ہو جاتی نا، بندے زیادہ آ جاتے، تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام اس طرح پاؤں پر بیٹھ جاتے تھے، اس طرح، یہ دیکھیں، یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یوں کر کے ایسے نبی علیہ السلام پاؤں پر بیٹھ جاتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایک دیہاتی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ بیٹھنا کیسا ہے، یہ آپ جو بیٹھ رہے ہیں کیسا بیٹھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جعلنی عبدا کریما، اللہ نے مجھے نا مہربان بندہ بنایا ہے، اپنا مہربان بندہ بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے متکبر اور سرکش اللہ نے مجھے نہیں بنایا۔ یعنی عاجزی کا اظہار، دیکھیں نا، بیٹھنے ایک خاص حیت اختیار کرنا، بڑا پروٹوکول، یہ چیزیں نہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے عام جو ہے نا کریم بندہ بنایا ہے، تو میں عاجزی اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کلوا من حوالیہا، فرمایا کہ اس کے کناروں سے کھاؤ، جب اس میں سے کھانا کھاتے فرمایا کناروں میں سے کھاؤ اور اس کے درمیان کو چھوڑ دو، مطلب درمیان میں ہاتھ نہ ڈالو، کناروں سے کھاؤ۔ بھائی یہ روایت تو واضح ہے۔ اب ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے نا احادیث کے اندر ہمارے لیے سارے سبق، ساری چیزیں واضح فرما دی ہیں۔ دیکھیں جتنا بھی دین ہے نا اس کا ماخذ 4 چیزیں ہیں۔
پورے دین کا ماخذ نہ اگر آپ نے کوئی دلیل لینی ہے، کوئی بات لینی ہے، تو 4 چیزوں میں سے آپ لیں گے: قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے۔ قرآن اللہ کا قرآن ہے، حدیث حدیث ہے، اس کے بعد اجماع صحابہ کا یا ائمہ محدثین یا مجتہدین کا اجماع ہو جانا، اور چوتھی چیز ہوتی ہے قیاس۔ اور قیاس کے بارے میں یہ واضح ہے کہ القیاس مظہر لا مثبت، فرمایا کہ قیاس کسی مسئلے کو ظاہر کرتی ہے، ثابت نہیں کرتی۔ مطلب اگر قرآن سے مسئلہ نہیں ملا تو ہم کہاں پر دیکھیں گے؟ حدیث کو دیکھیں گے۔ حدیث میں نہ ملا تو کدھر دیکھیں گے؟ اجماع کو دیکھیں گے۔ اجماع بھی شرعی دلیل ہے، اور اگر اجماع ان تینوں میں نہ ملا تو پھر ہم ان تینوں میں سے دیکھیں گے کہ اس جیسا جو مسئلہ پیش آیا ہے نا، اس پر قیاس کریں گے۔ اس پر کیا کریں گے؟ مثال کے طور پہ ایک مسئلہ ہے کہ گائے جو ہے نا، گائے اور اونٹ، بکری، دمبا، یہ سارے جانور نا حلال جانور ہیں، بہیمۃ الانعام ان کو کہا گیا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھینس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ میں آپ کو ویسے ایک مثال کے طور پر ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، بھینس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ اب لیکن بھینس حلال ہے، ہم دودھ بھی پیتے ہیں، اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، زیادہ دودھ تو چلتا ہی بھینس کا ہے، بلکہ کہتے ہیں ہم یار بھینس والا دودھ دینا، گائے والا نہ دینا۔ حالانکہ کسی حدیث میں کسی جگہ پر بھینس کا تذکرہ نہیں ہے، کسی جگہ نہ قرآن میں آپ کو ملے گا نہ حدیث میں آپ کو ملے گا۔ تو لیکن یہ ہے کہ بالاتفاق بھینس حلال بھی ہے، لیکن اس کو قیاس کیا گیا ہے گائے پر۔ اچھا قیاس کیا ہے؟ جب اس دن میں نے گزشتہ سنا، وہ ابھی مشہور ہیں انجینئر صاحب، وہ کہنے لگے کہ بھائی اس میں امام ابو حنیفہ کی کون سی بڑی بات ہے؟ امام ابو حنیفہ کی اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو میں بھی اجتہاد کر سکتا ہوں یہاں پر، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اجتہاد کر لوں گا یا میرے اندر یہ صلاحیت ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ساری زندگی میں کوئی بندہ بھی، یہ جو ہم جو بنے ہوئے ہیں نا مفکر اسلام، محقق اسلام، ہم میں سے مجھ سمیت ایک مسئلہ جس کی وہ پورا اس مسئلے کے دلائل، چاروں ائمہ کے دلائل اس مسئلے پر کہ اس میں دلائل کیا کیا ہیں، پھر ہر امام کی وجہ ترجیح کیا ہے، دلیل تو ہوگی نا جی مسئلے پر، اور پھر اس کے بعد جو میں اپنی رائے قائم کروں کہ بھائی یہاں پر چاروں ائمہ نے جو وجوہات، جو ترجیح قائم کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میرے والی ٹھیک ہے۔ بات سمجھیں، اجتہاد بہت بڑی چیز ہے، اجتہاد بہت بڑی چیز ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، صحابہ سے منقول حدیث کی کتابوں میں 1,44,000 صحابہ میں سے مجتہد اور مفتی صحابہ 6 تھے ٹوٹل۔ کتنے تھے؟ 6 صحابہ تھے۔ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ آدھی مجتہد تھی۔ وہ محدثین نے لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، محدثین نے لکھا ہے۔ فرمایا کیونکہ وہ ظاہر پر حکم لگا دیتی تھی، جو ظاہر میں آیا نا زیادہ خرید نہیں کرتی تھی وہ۔ بہرحال اس مسئلے کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ میں بھی بھینس کا جو ہے نا جائز قرار دے سکتا ہوں۔ اچھا میں بڑے غور سے سننے لگا کہ یار یہ یہاں پر ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ مجتہدین نے یہاں پر وجہ بیان کی ہے، میں نے کہا یہ بھی شاید ان کو پتہ ہوگی وہ وجہ، اور یہ انہی والی بیان کریں۔ کہنے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ جو بھی حلال جانور ہیں نا ان کے کھر کے درمیان میں چیرا ہوتا ہے، تو گائے کے بھی چیرا تھا، بھینس کے بھی چیرا تھا، بکری کے بھی چیرا ہے، ان ساری چیزوں کے چیرا ہے کھر میں درمیان میں۔ تو یہ وجہ ہے قیاس کی، اس وجہ پر قیاس کر کے ابھی میں بھی مجتہد بن گیا ہوں، میں بھی امام ابو حنیفہ کی یہاں پر کوئی ضرورت ہے یا کسی محدث محقق کی کوئی ضرورت ہے؟ بھائی سوال ہے، میں نے اس کے نیچے کومنٹ کیا تھا، اگر کسی ساتھی کی نظر سے گزرا ہو، میں نے یہ کہا تھا کہ بھائی چیرا تو خنزیر کے پاؤں کے کھر میں بھی ہوتا ہے۔ اگر چیرے کو اگر ہم وجہ قیاس بنا لیں تو خنزیر کا پاؤں اگر آپ دیکھیں اس کے پاؤں کے درمیان میں بھی چیرا ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے تو خنزیر بھی حلال ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں پر ہم دیکھیں گے بھائی وجہ قیاس کیا ہے، اب دیکھیں گے، آپ یقین مانیں اسی ایک مسئلے کو آپ دیکھ لیں، جو فقہاء نے وجہ ترجیح بیان کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ حلال جانور وہ ہیں جو جگالی کرتے ہیں۔ جو کیا کرتے ہیں؟ جگالی کرنا سمجھتے ہیں نا، جگالی کرتے ہیں۔ اب گائے بھی جگالی کرتی ہے، اونٹ بھی کرتا ہے، بکری بھی کرتی ہے، بھیڑ دمبا بھی کرتا ہے، اور بھینس بھی کرتی ہے، تو اس وجہ سے بھینس بھی حلال ہے۔ وجہ ترجیح کیا؟ اور یہ صرف اور صرف حلال جانور جگالی کرتے ہیں، کوئی حرام جانور جگالی، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس وجہ سے میں آپ کو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا، ایک تو احادیث کا جمع کر لینا، احادیث جمع ہو گئی ہیں ساری، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، جامع ترمذی کے اندر، یہ ساری احادیث جمع ہو گئی ہیں، لیکن وہاں سے ہم مسائل نہیں نکال سکتے، مسائل نہیں نکال سکتے ہم۔
مثال کے طور پہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال عرض کر دیتا ہوں. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نماز اہم ہے یا نہیں جی؟ ہاں جی, نماز اہم ہے یا نہیں؟ نماز اہم مسئلہ ہے نا بھائی. سب سے اعمال میں سب سے اونچے درجے کی عبادت نماز ہی ہے. پوچھ بھی اس کی ہوگی جس کی پوری ہوگی, جنت میں جو گڑبڑ ہوا وہ مار کھائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے ہم سب پر. لیکن نماز کے بارے میں سب سے پہلے, اب مثال کے طور پہ اگر آپ فقہ میں جاتے ہیں تو فقہ کیا کرتا ہے کہ آپ کو بتا دیتا ہے نماز کے اندر اتنے فرائض ہیں, اتنے واجبات ہیں, اتنی سنتیں ہیں, اتنے مستحبات, اتنے مکروہات, اتنے نواقض. یہ ایک ایک چیز وہ آپ کو ایک صفحے پر ساری گن کے بتا دیتا ہے. آپ نماز کی چھوٹی سی کتاب لیتے ہیں نا, اگر تعلیم الاسلام لیں, بیشتی زیور لیں, کوئی چھوٹے اتنی سی کتاب لیتے ہیں, اس کے اندر آپ کو ساری چیزیں مل جائیں گی. لیکن صحیح بخاری شریف اگر آپ کھول کے دیکھیں گے نا, ایک بندہ کہے نا کہ ایک بندہ کہتا ہے یار حدیث کے اندر سب کچھ موجود ہے تو ہم خود کیوں نہیں کر سکتے. آپ بخاری شریف شروع سے شروع کریں اور آخر تک پڑھ لیں. آپ مجھے کوئی ایک بندہ, کوئی مجھ سمیت, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو کہہ رہا ہوں, میں عالم ہوں, میں اپنے سمیت کہہ رہا ہوں, مجتہدین کا کام ہے, ٹھیک ہے جی. میں شروع سے لے کے آخر تک نماز کے فرائض, واجبات, مستحبات, اس کی سنتیں, اس کے مکروہات میں بخاری شریف سے نہیں نکال سکتا. مثال کے طور پہ امام بخاری رحم اللہ نے کتاب الاذان, باب الاذان, جس میں اذان کا تذکرہ فرمایا ہے, اذان کا سارا طریقہ بتایا ہے. پورے اذان کے باب میں اذان نہیں ہے, اذان کا طریقہ بتا رہے ہیں. فرمایا کہ اذان 2 مرتبہ کہیں گے, اقامت واحد واحد کہیں گے, وہ انہوں نے بتا دیا. لیکن اذان ہے کیسے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر, ہاں, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اذان نہیں ہے بخاری شریف میں. کیونکہ محدث کا یہ کام ہے, وہ صحیح احادیث کو سند سے جمع کر لیتا ہے. کتاب الجنائز آپ دیکھیں, جنازے کا طریقہ ہے. پورے کتاب الجنائز کے اندر آپ کو نماز جنازے کا طریقہ نہیں ملے گا. آپ کو احادیث آ گئی ہیں, لیکن مجتہد کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے میں نے مسائل کیسے نکالنے ہیں. بعض لوگ یہ جو ضد پہ اڑے ہوتے ہیں نا کہ بھائی حدیث کے اندر جب سب کچھ ہے تو ہم ادھر سے سمجھ لیں گے, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. تو بھائی فقہ کے بغیر مسئلہ ہی نہیں حل ہوتا. مثال کے طور پہ آپ نے ایک نماز پڑھی ہے, نماز پڑھتے ہوئے آپ کو قرآن نے کہہ دیا کہ ورکعوا, آپ رکوع کریں, وسجدوا, اور سجدہ کریں. قرآن کا حکم ہے نا, یہ تو آ گیا. اچھا, رکوع کے اندر پڑھنا کیا ہے یہ ہمیں کس نے بتایا؟ حدیث نے بتایا ہے. کس نے بتایا ہے؟ حدیث نے بتایا ہے. رکوع میں جائیں گے, تکبیر کہیں گے, قرآن نے کہا. رکوع کریں گے, قرآن نے کہا. پڑھنا کیا ہے اس میں؟ حدیث نے کہا. اٹھتے ہوئے کیا پڑھنا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد, یہ ہمیں حدیث نے بتایا ہے. لیکن یہ پڑھنے کا درجہ کیا ہے؟ اگر ایک بندہ سبحان ربی العظیم کی جگہ رکوع میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے, مثال دیتا ہوں, بھول جاتے ہیں نہیں بھول جاتے, ہم بھی بھول جاتے ہیں کبھی. اب اس بندے کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ نماز ہو گئی یا نہیں ہوئی؟ یہ یہاں پر پڑھنا سنت تھا, واجب تھا, فرض تھا, مستحب تھا, اس کے چھوڑ دینے سے نماز ٹوٹ گئی ہے, سجدہ سہو لازم آیا ہے, کیا ہوا ہے؟ یہ ہمیں صرف فقہ بتائے گا. یہ کون بتائے گا؟ فقہائے کرام جو قرآن حدیث کے ماہر ہوتے ہیں نا, وہ بتائیں گے. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ایک رکعت نماز کوئی بندہ صحائے ستہ سامنے رکھے, پورا قرآن پاک سامنے رکھے, ایک رکعت نماز وہ بندہ ثابت نہیں کر سکتا. عام بندوں کی مجتہد ثابت کر سکتا ہے, بھائی مجتہد ثابت کر سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنی طرف سے نکال رہا ہے, مجتہد ادھر سے ہی ثابت کرے گا. لیکن میں اور آپ یا ہمارے یہ جو بزرگ یہاں پر موجود ہیں, یا پڑھے لکھے یا ان پڑھ جو بھی, وہ پورے قرآن سے ایک رکعت نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتا. قرآن نے کہا اقیموا الصلاۃ ورکعوا واسجدوا, ہاں, اقیم الصلاۃ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں, یہ حدیث نے تشریح بیان کیا, رکوع کرنا ہے, سجدہ کرنا ہے, قیام کرنا ہے, ہاں, سورہ فاتحہ پڑھنی ہے, سورت ملانی ہے, تشہد پڑھنا ہے, سلام پھیرنا ہے, یہ سارا حدیث نے بتایا. اس کے اندر جو احکامات ہیں, کہاں پر فرض ہے, کہاں پر واجب ہے, کہاں پر مستحب ہے, کہاں پر مکروہ ہے, یہ ہمیں کس نے بتایا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ تو بھائی بعض لوگ نا وہ توڑنے کے چکر میں ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں فقہا سے ٹوٹ جاؤ اور ہماری مانو, ہماری مان کے چلو. اچھا یقین مانیں آپ, میں ابھی یہ تھوڑا آپ کو یہ مسائل میں نے بتانے شروع کیے ہیں. میں وجہ یہ ہے کہ لوگ تاکہ ان کا ذہن نہ الجھے زیادہ, تو جو عام سی بات ہوتی ہے وہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. میں ایک زمانے کے اندر نا جو ہمارے غیر مقلد حضرات ہیں, میں نے کہا یار مسئلہ پوچھتے تھے, ہم طالب علم تھے, تو مسائل پوچھنے کے لیے ہم نے کہا یار یہ بھی تو پڑھاتے ہیں نا, یہ بھی تو مسائل بتاتے ہیں, کہاں سے بتاتے ہیں؟ یقین مانیں آپ, ان کے مدرسے کے اندر جو طالب علم پڑھتے ہیں, وہاں پر صرف صحیح بخاری, صحیح مسلم, ترمذی نہیں پڑھائی جاتی, وہاں پر قدوری بھی پڑھائی جاتی ہے, وہاں پر ہدایہ بھی پڑھائی جاتی ہے. مسائل کے لیے وہ کیا پڑھاتے ہیں؟
مسائل کے لیے اپنے جو ان کے علماء بنتے ہیں ان کو مسائل سکھانے کے لیے کیا پڑھایا جاتا ہے؟ آج آپ کسی مدرسے میں جائیں، جا کے ان کا نصاب چیک کریں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا جو فتاوی جات ہیں اہل حدیث حضرات کے، جو عمومی طور پر یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے، فتاوی ثنائیہ ہے، دو دوسرے فتاوی جات ہیں جو فتاوی کی کتابیں ہیں، مسئلہ لکھیں گے، نیچے کہیں گے قضا فی العالمگیری، یہی مسئلہ عالمگیری میں ہے، قضا فی الدر مختار، یہی مسئلہ در مختار میں ہے، یہی شامی میں ہے، یہی فتح القدیر میں ہے، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ بھی جب مسئلہ بتاتے ہیں رجوع کس طرف کرتے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پکڑ لیتے ہیں، دیکھو جی یہ رفع یدین کرتا ہے، یہ رفع یدین نہیں کرتا، یہ فلان کرتا ہے، یہ فلان نہیں کرتا، یہ اپنے آپ کو ڈبونے والی بات ہے، ٹھیک ہے؟ آسان سی بات ہے بھائی، ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں، مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ یار آپ بتا دیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے یار تم مسئلہ بتا دو، ہاں جی، ہم سے پوچھتے ہیں، ہم بیشتی زیور کھول کے دکھا دیتے ہیں، قدوری دکھا دیتے ہیں، ہدایہ دکھا دیتے ہیں، شامی دکھا دیتے ہیں، عالمگیری دکھا دیتے ہیں، ایک مسئلہ پوچھا ہم سارا وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، روزے کا طریقہ، ارکان احکام سب بتا دیتے ہیں، لیکن ایک بندہ کہتا ہے نہیں جی ہمیں نہیں ضرورت اس کی، تو ٹھیک ہے حدیث سے تم دکھا دو ہمیں پھر۔ ایک بندہ اتحیات میں بیٹھا ہے، اتحیات میں میرے ساتھ ایک آدھ مرتبہ ہوا ہے ابھی تک، شاید آپ کے ساتھ بھی ہوا ہو، کہ اتحیات میں بیٹھ گئے، اتحیات پڑھنے کے بجائے سورہ فاتحہ شروع کر دی۔ ہوتا ہے کبھی؟ نہیں ہوتا، انسان ہے نا، بھول جاتا ہے، میرے ساتھ ساری زندگی میں ایک آدھ مرتبہ اس طرح ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، انسان ہے، کبھی ذہن الجھنوں میں ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو وہ شروع کر دی۔ اب یہاں پر ہمیں حدیث نہیں بتائے گی، پوری ذخیرہ حدیث دیکھ لیں کہ یہاں پر نماز کا کیا حکم ہے، قرآن ہمیں یہاں پر نہیں بتائے گا کیا حکم ہے، یہاں پر ہمیں فقہ بتائے گا کہ کیا حکم ہے۔ اور فقہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہ کوئی الگ چیز ہے، میں نے آپ کو بتایا فقہ نام ہے قرآن سے مسائل کا، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے، اور قیاس بھی وہ ہوتی ہے جو ان تینوں سے ثابت کرتی ہے، الگ سے کوئی مسئلہ ثابت ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور جتنی بھی گمراہیاں اس وقت پھیل رہی ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔